اچھا سر بتائیے گا کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ نوجوان یوٹیوبر جو کہ جسٹ ویڈیو بنا رہا تھا تو سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ نے اور گن نکالی اور اس پر فائر کر دیا. یہ کہاں پر واقعہ رونما ہوا؟ اب تک تفصیلات کے مطابق کیا انویسٹیگیشن میں سامنے آیا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ جو تھا وہ مینٹلی اب نارمل تھا یا واقعہ کیا ہے؟ جی یہ ہمارا تھانہ ہے تیموریہ، اس میں یہ واقعہ پیش ہوا ہے. اور جو ینگ لڑکا ہے وہ ہی از اے یوٹیوبر اور وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بناتا تھا، تو اس دن بھی وہ وہی کر رہا تھا. تو اپیرنٹلی جو ابھی تک پتہ چلا ہے کہ گارڈ نے اس کو منع کیا کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں، اور اس کے اوپر تھوڑی سی حالانکہ چپکلش ہوئی. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں واقعہ ہوا ہے، بڑی ایک خراب ویڈیو ہے، خطرناک ویڈیو ہے. تو پہلے اس نے ایک ہوائی فائر کیا، اس کے بعد دوسرا فائر اس نے اسٹریٹ کیا جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ابھی ہم نے جو ایف آئی آر دی ہے وہ سیکیورٹی کمپنی کے اوپر بھی دی ہے، اور جو جہاں پہ وہ اس کی ڈپلائمنٹ تھی اس گارڈ کی، ان کے اوپر بھی ہم نے ایف آئی آر دی ہے، اور گارڈ کے اوپر بھی ایف آئی آر دی ہے. بہت ساری سیکیورٹی کمپنی تو ایسی ہیں کہ جن کی جو پراپر آئی تھنک رجسٹریشن بھی نہیں ہے اور وہ غیر قانونی طریقے سے بھی کام کر رہی ہیں. لیکن چونکہ کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں پر سیکیورٹی گارڈ اس طرح تعینات ہوتے ہیں، جو ہمارے آرم فورسز ہیں یا سول آرم فورسز ہیں، جو پیراملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے، ان سب کی ایک ٹریننگ پروسیس سے گزر کر آتے ہیں. تو ان کو یہ نو ہو ہوتا ہے جی اگر جوان کے پاس گن ہے تو اس کو سارا نالج ہے کہ اس کو کہاں پر یوز کرنا ہے. ان کیس اگر فائر بھی کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہ آپ اسے چیسٹ کے اوپر کر دیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بالخصوص یہ جو ویسٹ زون کے اندر جو ہے اب سیکیورٹی گارڈ تو ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ، تو اس کے لیے پولیس کوئی ایسا کرنے جا رہی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ جس کے کیونکہ ہم نے سادہ کپڑوں میں بھی بہت سارے سیکیورٹی گارڈ دیکھے ہیں. جی ہاں، یو آر رائٹ. اور اس میں پروفیشنل گورنمنٹ کو ہم لکھیں گے، کیونکہ جو سیکیورٹی کمپنیز کے لائسنسز وغیرہ پروفیشنل گورنمنٹ دیتی ہے، ہوم منسٹری دیتی ہے، ہوم سیکرٹریز اس کو دیتے ہیں. لیکن اس کو ریگولائزیشن کرنے کے کافی زیادہ پروسیس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو کمپنیز ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں بیگار کیمپس بنی ہوئی ہیں، اور ان کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی، ویپن ہینڈلنگ ان کو نہیں کرائی جاتی. اور جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی کوئی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ہیلتھ کی یعنی کہ فٹنس کے کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، یا اس طرح کی ریگولیشنس نہیں ہیں انفارچونیٹلی. تو اس کے اوپر پروفیشنل گورنمنٹ بھی کام کرنی ہے. اور اس طرح کے حادثات جب ہوتے ہیں تو پھر ہر کوئی حرکت میں بھی آ جاتا ہے، اور ہر کوئی اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہتا ہے. شاہ رخ بتائیے گا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے پاس ویپن ہے اور اس کو کھڑا اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کرے، لیکن معمولی سی تلخ کلامی کے بعد سیکیورٹی گارڈ کے اس طرح گن نکال لینا اور ایک نوجوان کے اوپر ڈائریکٹ فائر کر دینا، یہ سب سے بڑی نیگلیجنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کمپنیز کی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ گن پکڑانے سے پہلے کہ کہاں پر کس طرح یوز کرنی ہے؟ میں نے یہ پورا ایونٹ کور کیا، یہ پورا جو کیس تھا، یہ جو واقعہ ہوا اس کو میں نے کور کیا. جب میں اسپاٹ پہ بھی گیا، وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا سب سے زیادہ اس کی نیگلیجنسی ہے. اس نے 30 سیکنڈ کا یہ ڈیوریشن تھا، 30 سے 40 سیکنڈ کا یہ ڈیوریشن تھا جس میں اس نے یہ واقعہ پورا رپورٹ ہوا، اور اس بندے کو اس نے سیکیورٹی گارڈ نے مار دیا. اب سیکیورٹی گارڈ کو جب آن اسپاٹ گرفتار کیا اور اس کو لے کے آئے، میں نے اس کا انٹرویو بھی کیا، مگر اس کو کوئی ندامت نہیں تھی. ان پروفیشنل جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ تھا. اس سے میں نے یہ سوال بھی کیا، میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ نے گن چلائی ہے، گن کی تربیت حاصل کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں جو گن چلانے کی تربیت میں نے حاصل ہی نہیں حاصل کی. تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو جو یہ کمپنیز ہیں ان پر یہ سوالیہ نشان ہے. اس نے ان کو جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو ہائر کیا ہوا ہے، اور ایسے واقعات ماضی میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اگر سیکیورٹی کمپنی ہی ان پروفیشنل جو سیکیورٹی گارڈز ہائر کرے گی تو اس میں انتظامیہ کی جو ہائر کر رہے ہیں ان کی غلطی تو نہیں ہے، مگر جو سیکیورٹی کمپنی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ ماضی میں اگر میں بات کروں سفاری پارک کے اپوزٹ، تو وہ بھی ایک واقعہ انسیڈنٹ ان پروفیشنلزم کا جو ہے وہ طریقہ کار سے وہ بیٹھا ہوا سیکیورٹی گارڈ، اس نے جو ہے وہ ٹریگر دبایا اور سامنے بینچ پہ بیٹھا جو بندہ ہے وہ اس کے سر پہ گولی لگی، وہ اور آن اسپاٹ جو ہے وہ مر گیا. اور وہ بندہ تیماردار جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ شخص تھا، اس کی تیمارداری کے لیے ایز اے اٹینڈنٹ وہاں پہ موجود تھا. تو ایک سیکیورٹی گارڈ کی ٹریگر کی جو ہے وہ انگلی ٹریگر پہ رکھنے سے گولی چلی اور وہ مر گیا. ہمیں چاہیے کہ ایک منظم جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے تاکہ جو ایسے واقعات ہیں جس میں قیمتی جو جانیں ہیں انسان کی وہ ضائع نہ ہو. اچھا، یہ سیکیورٹی گارڈ کب سے یہاں پر تعینات تھا اسی
कंपनी है इसी जगह पे सरीना मोबाइल मार्केट में? ये बकौल जब हमारी उससे बात हुई तो इसका ये कहना था कि मैं यहाँ पे 15 से 20 साल हो गए मैं सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो नौकरियाँ कर रहा हूँ। शाहरुख, हम देखते हैं कि यहाँ हर चीज़ को बिजनेस बना दिया जाता है, कमर्शियल बना दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि सिक्योरिटी कंपनीज एक तो यहाँ पर है कि जैसे उसके बकौल कि उसने कोई पहले ट्रेनिंग नहीं ली वेपन इस्तेमाल करने की, गन चलाने की, और दूसरी तरफ इस कदर बिजनेस बना दिया जाता है कि एक बंदे को आपने गन देकर रोड के ऊपर पब्लिक के दरमियान खड़ा कर दिया। जी, बहुत ज़्यादा ये हाईली सेंसिटिव इशू है, और एक बंदा जो बंदा मरा है उसकी शनाख्त साद के नाम से हुई।